الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہمارے یہاں مسجد میں 2 دن کے وقفے سے سالانہ تقریب ہونے جا رہی ہے، جس میں یہاں پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے والے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ 18 بچے اس 1 سال کے عرصے میں الحمدللہ حافظ قرآن بن کر اس سعادت کو حاصل کر رہے ہیں، اور کم و بیش ہر سال ہمارے یہاں اس ایک محدود اور چھوٹے سے تعلیمی نظام میں حافظ بچے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں اسی مضمون پر بات کرنی ہے۔ تعلیم ایک ایسا عنوان ہے جس پر آج پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے، تعلیم حاصل کرو۔ غریب آدمی بھی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہے، مالدار آدمی بھی اپنا سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگا رہا ہے، شہر میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، گاؤں دیہات دور دراز علاقوں میں رہنے والے اپنی ذاتی ضروریات قربان کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جہالت ختم کرنا ضروری ہے، تعلیم کو عام کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے مسائل کم ہوں، ہماری زندگی بنے، ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے سلسلے میں ہمیں ہمارے دین نے کیا ہدایت دی ہے، ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہمیں کیا بتایا ہے؟
تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ تعلیم کتنی حاصل کی جاتی ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں اس مضمون اور عنوان کے بارے میں کیا تفصیلات بتلائی ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ موقوف رہا، آسمان سے کوئی وحی نہیں اتری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے لمبے عرصے کے بعد جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ وحی یہ آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا اس امت کا سب سے پہلا سبق ہی تعلیم تھا۔ اس امت کو سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا گیا، اس امت کو سب سے پہلے تعلیم کی طرف متوجہ کیا گیا، بالخصوص عرب کے اس معاشرے میں جہاں لکھنے پڑھنے کا ماحول ہی نہیں تھا، عرب کے اس معاشرے میں جہاں چند گنے چنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا حکم آسمان سے جو آیا وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا تعلیم اس امت کی گھٹی پہ پڑی ہے، اور اس امت کو پہلے دن سے تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا۔ پھر ہم اس آیت میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلیم وہ حاصل کرنی ہے جس تعلیم کے نتیجے میں اس پڑھنے والے کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا ہے کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعلیم کس لیے حاصل کرنی ہے؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے میرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم کا آغاز کرنا ہے اپنے رب کی یاد کے ساتھ، اور تعلیم کا اختتام کرنا ہے تو اپنے رب کی یاد کے ساتھ۔ یہ سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے حکم کے ساتھ یہ کڑی شرط لگائی ہے کہ ہم تو اس تعلیم کو تعلیم مانتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے والے کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے۔ دنیا والے اس کو تعلیم مانتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کی ضروریات کا انتظام ہو جائے، دنیا والے اسے تعلیم مانتے ہیں جس سے ان کا جسم چھپانے کے لیے لباس کا انتظام ہو جائے، دنیا والے اسے تعلیم مانتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں سر چھپانے کے لیے کوئی مکان مل جائے، دنیا والے اسے تعلیم کہتے ہیں جس کاغذ کے ٹکڑے کے نتیجے میں ان کا کہیں روزگار کا سلسلہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اسے تعلیم مانتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے والے کو ہم تک پہنچا دے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلیم، اور تعلیم کی بنیادی شرط۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کا ہمیں ہمارے دین نے راستہ دکھایا ہے، یہ تعلیم حاصل کرنے کا ہمیں ہمارے دین نے پابند بنایا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ہمیں ہمارا قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ سب سے پہلا سبق تعلیم کی بنیاد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارے دل میں یہ بات مضبوط ہو جائے ایک اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور ایک اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے، ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے گا، جب تعلیم حاصل کرنے والا یہ سبق سیکھ لے گا، اللہ کو پہچان لیا،
اللہ کی ماننے کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھ لیا تو کیا خیال ہے اسے کھانے کے لیے نہیں ملے گا، وہ بھوکا مر جائے گا، اس کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ انتظام نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کھانے پینے کے وسائل، اسباب اور ذرائع مہیا نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس انسان کا اس تعلیم کے نتیجے میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کی نعمتوں کو اس کے پاؤں میں ڈال دیں گے، وہ تو کہیں مار کھا ہی نہیں سکتا، اس کو تو جب بھی کوئی پریشانی ہوگی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، میرا خالق اور مالک میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا، وہ میرے اس مسئلے کو حل کرے گا، وہ میری اس حاجت کو پورا کرے گا، اس لیے کہ صحیح تعلیم حاصل کی اور صحیح تعلیم کے نتیجے میں زندگی گزارنے کا ہنر، فن اور طریقہ سیکھ لیا، اب ساری زندگی کے مسائل پیش آ رہے ہیں اور یہ اللہ سے حل کروا رہا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے بچے جن اداروں میں جاتے ہیں انہیں وہاں یہ بات کس قدر سکھائی جاتی ہے۔ ایک بات سامنے آئی، ایک ہمارے کسی اسکول کی نصاب کے کتاب میں یا ویسے انہوں نے پوسٹر بنایا اور اس میں کچھ تصویریں لگائی گئیں، اس میں بتایا گیا کہ ہمارے ماحول میں آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے ماحول کو کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں۔ یہ بچوں کو سکھانے کے لیے ایک تصویر، نقشہ اور ایک شکل سامنے دکھائی گئی، اس میں گاڑیاں بنی ہیں، ان کا دھواں نکل رہا ہے، آلودگی پیدا ہو رہی ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ماحول کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک آگے تصویر بنی ہوئی ہے اور مسجد نظر آ رہی ہے اور مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں اور وہاں سے اذان کی آواز کو نکلتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اور پاس سے ایک آدمی گزر رہا ہے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں میں ڈال رکھے ہیں اور بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسجد سے آنے والی اذان کی آواز ہے اس کی وجہ سے بھی ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ یورپ کی یا کسی کافر ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی ملک پاکستان کی بات ہے۔ تو ہم دیکھیں ہمارے بچے جس ماحول میں جا رہے ہیں وہاں ان کو کیا سکھا رہے ہیں، اللہ کا نام سکھا رہے ہیں، اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، یا کسی اور راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہم بڑے شوق سے منہ مانگے پیسے ادا کرتے ہیں، جب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، ہم نے انہیں اس ماحول میں بھیجا جہاں انہیں یہ سبق کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، جب اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے پھر اس کے لیے سب برابر ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کر لیتا ہے، پھر وہ کسی اور کا بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں یہ بتایا گیا کہ اپنے تعلیمی نصاب میں، اپنے تعلیمی ماحول میں، اپنے تعلیمی ادارے میں ہمیں یاد رکھنا، ہمارے نام کے ساتھ تمہاری تعلیم کی صبح ہو، ہمارے نام کے ساتھ تمہاری تعلیم کا اختتام ہو، ہمارے نام کے ساتھ تمہارا بچہ اپنا نیا تعلیمی سال شروع کرے، ہمارے نام کے ساتھ تمہارا مسلمان بچہ اپنے تعلیمی سال کو مکمل کرے، اس کو تو تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ یہ تعلیم انسان کے لیے مفید ہے، ورنہ اس کے علاوہ انسان اگر کچھ اور سیکھ رہا ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے سالانہ فنکشن کیسے ہوتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ، معلمات، ان کا حلیہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے دین کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تعلیم وہ ہو جس کے ذریعے انسان اپنے دین سے قریب آئے۔ اس امت کے سب سے پہلے معلم کون ہے؟ اس امت کے سب سے پہلے معلم، المعلم الاول، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعلیم کے کمال کو پہنچے ہیں،
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو وہ علوم عطا کیے ہیں جو آپ کے پاس نہیں تھے۔ ایمانیات کے علوم کمال کے ساتھ آپ کو عطا کیے گئے، عبادات کا علم عطا کیا گیا، معاملات کا علم عطا کیا گیا، معاشرت کا علم عطا کیا گیا، پورا دین اور پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کا علم عطا کیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کامل اور مکمل علم تھا، اور آپ نے اس علم کو امت کی طرف منتقل فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں، آسان انداز میں، سیدھے سادے انداز میں ہر امتی اس علم سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، درخت نظر آئے، درختوں کی شاخیں سوکھ چکی ہیں، پتے جھڑ رہے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے ہاتھ سے پکڑا، اور آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو یہ درختوں کے پتے کیسے گر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے نتیجے میں اس کے گناہ بھی یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ یہ علم سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا اگر کسی کے گھر کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہانے کے لیے جاتا ہو، بتائیے اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں رہے گی۔ اور اس زمانے میں اور اس خطے میں اتنا وافر مقدار میں پانی تھا بھی نہیں، تو صحابہ کرام حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ علم سکھایا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ آج ناچ گانا اور ڈانس سکھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی سکھا رہے ہیں کہ جی ہم تو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تو گندگی سکھا رہے ہیں، بےہودگی سکھا رہے ہیں۔ تعلیم تو یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہم جا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر آپ نے پوچھا اے معاذ کیا یہ جانتے ہیں بندوں کا اللہ پر کیا حق بنتا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر بندوں میں سے کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ تعلیم ہے۔ حقوق کی پہچان، ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کو تو تعلیم کہا جاتا ہے، یہ تو تعلیم ہے۔ اب جہاں خیانت کرنا سکھایا جائے، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی جیب سے مال نکالنے کی تعلیم دی جائے، جہاں دوسروں کے مال کو اچھے اور خوبصورت انداز میں کیسے لوٹنا ہے اس کی تعلیم دی جائے، اور جہاں کہیں امانت داری اور دیانت داری کا تذکرہ نہ ہو، تو بتائیے اس کو کیسے تعلیم کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے دین اسلام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اداروں میں کام کرتے ہیں، ہم ملازمت کے ساتھ وابستہ ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کسی کو مال بیچنا ہے تو کیسے بیچنا ہے، کسی سے مال خریدنا ہے تو کیسے خریدنا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے زبان کر لی، آپ کا مال ہم نے خرید لیا، آپ کی اتنی رقم ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کو 2 مہینے کے اندر ادا کریں گے،
اب یہ سیکھنا ہے کہ 2 مہینے کا کیا مطلب ہے، اور سامنے والے کے ساتھ جب بات ہو گئی، زبان دے دی، معاہدہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی، اب پیچھے کس بات کے لیے ہٹتے ہیں؟ یہ تعلیم ہمیں ہمارا دین دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، کسی حق والے کا حق نہ دبایا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جب لینے کی باری آتی ہے آرام سے لے لیتے ہیں، اور جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو پھر لینے والا پریشان ہو جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو ادا کیے بغیر ہی دنیا سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا کہ آخرت کے جب اس میں میدان محشر میں وہاں جب پہنچیں گے تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور کہا جائے گا لو بھائی، دنیا میں جس کا جتنا حق کھایا تھا اب وہ ادا کرو۔ نہ وہاں درہم ہوں گے، نہ وہاں دینار ہوں گے، نہ وہاں پیسہ ہوگا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اس کے بدلے میں انسان کو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ انسان یہاں دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر لے، یہاں ادائیگی کر کے اپنے معاملے کو حل کر لے۔ تو اس لیے یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس امت کا سب سے پہلا طبقہ، سب سے تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا اعمقہم علما، علم میں سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی ہے پھر وہ کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میری زندگی کے سال گزر گئے، میری زندگی گزر گئی اور اب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، مگر میں نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کی زبان سے ایک بات سن لی، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، میں نے اسے پلے باندھ لیا ہے۔ ایسا مضبوط علم تھا، ایسے مضبوط علم والے لوگ تھے۔ سب سے پہلا طبقہ اس امت کا تعلیم یافتہ جو علم میں کمال کو پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر تابعین نے، تبع تابعین نے یہ اس علم کو لیا اور نسل در نسل یہ مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ گزشتہ مسلمانوں کے عروج کے دور میں مسلمانوں میں یہ بات عام تھی، مسلمانوں کے بادشاہ مساجد کے ساتھ مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی بڑی درسگاہیں بنایا کرتے تھے، حجرے بنایا کرتے تھے، تاکہ ہمارے مسلمان بچے مسجد میں نماز پڑھیں، ان درسگاہوں میں تعلیم حاصل کریں، یہاں سے فارغ التحصیل ہوں اور جا کر اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ ایک علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اندلس پہنچا، اندلس کے میوزیم میں گیا، مصر کے میوزیم میں گیا، وہاں مجھے ایک تحریر ملی، اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا وسطی یورپ کی ایک ریاست کے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اندلس بھیجا اور یہ 7 خط لکھا، اور اس خط میں مسلمان بادشاہ سے درخواست کی گئی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے آپ کے ہاں بھیج رہے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور انہیں تعلیم دینی ہے۔ یعنی کافر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مسلمانوں کے ہاں بھیج رہے تھے۔ اتنا مسلمانوں کا نظام تعلیم شاندار اور عمدہ تھا۔ مسلمان اپنے تعلیمی نظام میں اتنے مضبوط اور پختہ تھے، بڑے بڑے سائنسدان، ریاضی کے ماہر، فلکیات کو جاننے والے اور مجتہدین اور مفسرین اور حدیث کے ماہر، ہر قسم کے ماہرین ان درسگاہوں میں تیار ہوتے تھے۔ سب کا حلیہ ایک جیسا، داڑھی بھی ہے، سنت کے مطابق وضع قطع بھی ہے، وہاں بیٹھ کر ساری تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ نہ کسی کی دنیاوی تعلیم دین کے لیے رکاوٹ بنتی تھی اور نہ کسی کی دین کی تعلیم اس کو اس کے دنیا سے محروم کر دیتی تھی۔ سب ایک ہی درسگاہ میں ایک ہی چھت تلے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد
ان علوم میں کمال حاصل کر کے آ کر اپنے معاشرے میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں نظام چلتا آیا۔ جب بر صغیر میں انگریز آیا، برطانیہ کے لوگ یہاں آئے، یہاں آ کر انہوں نے 1 صدی تک حکومت کی ہے اور یہاں کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیا، تو اس وقت بھی اس خطے میں بڑی بڑی تعلیمی درسگاہیں موجود تھیں۔ یہاں کا طبقہ، یہاں کے باشندے پڑھے لکھے، سمجھدار، با اخلاق، اور یہ جو چیز ہے یہ تاریخ میں انگریزوں کی گواہی کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ انگریز مورخین نے خود گواہی دی ہے کہ جب ہم یہاں آئے بر صغیر میں، یہ تو سونے کی چڑیا تھی۔ یہاں کے لوگوں کے اخلاق، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، یہاں لوگوں کے پاس معاشی آسودگی، ہم حیران رہ گئے کہ اتنی اچھی زندگی گزارنے والے یہ لوگ ہیں، تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہاں کنٹرول حاصل کیا تو ایک سرکاری فرمان جاری کیا، فرمایا آئندہ کے بعد یہاں کی سرکاری زبان انگریزی ہوگی۔ اس زمانے کی سرکاری، مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی کو کالعدم قرار دیا۔ اس ایک فیصلے نے اس پورے خطے کے پڑھے لکھے طبقے کو ان پڑھ بنا دیا۔ بس اس کے بعد یہ لائن چینج ہوئی ہے اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور آج تک یہ نظام اسی تفریق کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد جب 1947 میں پاکستان بنا، اس وقت جو درد دل رکھنے والے لوگ تھے، علماء کرام تھے، وہ آپس میں بیٹھے اور کوشش کی کہ اب ایک اسلامی ملک بن گیا ہے، ایک ایسا نظام تعلیم مرتب کیا جائے جس سے ہماری اور ہماری قوم کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری نسل کی تعلیمی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس میں قرآن حدیث کے علوم بھی ہوں، اس میں ریاضی اور سائنس کے علوم بھی ہوں، مگر یہ کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور یہ تفریق کا سلسلہ ایسے جوں کا توں چلا آیا۔ اب ظاہر ہے ہم مسلمان تھے، یہاں علماء کرام اور مدارس کا ایک بڑا وسیع نظام موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب سرکار اس میں دلچسپی نہیں لے رہی تو ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر خود کرنی ہے۔ یہاں کے علماء نے بھی یہ فیصلہ کیا اور یہاں کے مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اپنے اس فیصلے میں وہ کامیاب رہے، اور آج ہمارے اس پاکستان میں دینی تعلیم کا اور دینی مدارس کا اور مساجد کا آزاد نیٹ ورک بہت کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ اس سال کے اندر ہمارے اس پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کی معاونت ہے، یہاں کے علماء کی محنتیں ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ ہمارے بچے تو وہاں کی ڈگریاں لینے کے لیے جاتے ہیں، کہ دینی تعلیم کا معیار آج بھی الحمدللہ اتنا بلند ہے، پوری دنیا سے بچے یہاں آ رہے ہیں۔ یہ تو بیچ میں ایک عامر آیا، اس نے قانونی مسائل کھڑے کیے تو وہ تعداد کم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارے کراچی کے مدارس میں ایسی رونق ہوتی تھی، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایسا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں سے اس میدان میں اور اس شعبے میں اتنا بڑا کام لیا۔ میڈیا والے دہشت گردی، بدامنی، دقیانوسی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اپنی حقیقت کی آنکھیں کھولیں اور آ کر دیکھیں کہ یہاں کون سی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ 10 آپریشن ہوئے، 10 دفعہ چھاپے مارے، بڑے بڑے اداروں میں گئے، آج تک کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ جو باطل کا ایجنڈا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے۔ ہاں تو الحمدللہ مضبوط دینی تعلیم دی جا رہی ہے، پوری دنیا کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان، کوئی ادارہ، کوئی افسر کسی دینی مدرسے میں چلا جائے جا سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے سامنے تو پھر بھی گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عام آدمی چلا جائے تو نہیں جانے دیں گے۔ کسی بھی دینی مدرسے میں 24 گھنٹے میں کسی وقت کوئی بھی مسلمان جا کے دیکھنا چاہے تو وہاں تو قال اللہ و قال رسول کی آواز سننے کو ملے گی۔ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔
اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی خود کو اس تعلیمی نظام کا حصہ سمجھیں. کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتهلك. ہم خود طالب علم بنے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بنے، ان کی بات کو سننے والے بنے، ان سے محبت کرنے والے بنے، تاکہ ہمارا حشر بھی اسی طبقے کے ساتھ ہو. ہمارے ہاں الحمدللہ عام لوگوں کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف آسان مختصر کورسز کروائے جاتے ہیں. ہم اس میں بیٹھیں، اپنے دین کو سیکھیں، تعلیم کو سیکھیں، کاروبار کرنے کا طریقہ شریعت نے کیا بتلایا ہے اس کو سیکھیں، ملازمت کیسے کرنی ہے اس کو سیکھیں، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں. اگر ہمارا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے تو اسے ظہر کے بعد شام کے اوقات میں مدرسے میں بھی آنا چاہیے. اگر وہ مدرسے نہیں آ رہا، صرف اسکول میں جا رہا ہے، اس بچے کا نقصان ہے، وہ بچہ دین سے دور ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے پر پورا کرنا ہے، اسے آگے لے کر چلنا ہے، اور باطل کا جتنا پروپیگنڈا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.